نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 ہم نے سٹارٹ کی تھی اور تھوڑی سی بات ہماری بس تھوڑی سی ہوئی تھی اس دن۔ دیکھ لیتے ہیں ایک بار آیت کیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، اے تمام لوگوں، اعبدو، عبادت کرو، رب، رب کی، کم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی، کون ہے وہ رب جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین، اور صرف تمہیں نہیں بلکہ ان لوگوں کو بھی، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، کیوں، تاکہ، تتقون، تم پرہیزگار ہو جاؤ، کیوں عبادت کرو تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی تک جو ہے وہ بات چل رہی تھی متقین کی، ابھی تک بات چل رہی تھی ان لوگوں کی جو ہدایت پا گئے ہیں اور ان لوگوں کی جو ہدایت سے محروم ہو گئے ہیں، یعنی کافروں اور منافقین کی بات ابھی تک چل رہی تھی۔ اس کے بعد یہ جو ڈائریکٹ ایڈریس، ڈائریکٹ خطاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وہ مسلمانوں سے نہیں کیا، مومنوں سے نہیں کیا، متقین سے نہیں کیا، بلکہ پوری انسانیت سے اللہ تعالیٰ نے خطاب یہاں پر کیا، پوری انسانیت سے ایک بات یہاں پر رکھی ہے نا۔ اور اس سے ہم یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ تمام کے تمام انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے، مسلمانوں کی ہی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب جو ہے تمام لوگوں کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کے لیے آئے ہیں نا۔ کس کے نبی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ صرف ہمارے ہیں؟ نہیں، سب کے ہیں نا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا بلکہ کس کے لیے؟ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو اللہ تعالیٰ بھی سبھی کا ہے نا، اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے نا۔ اسی طرح اللہ کی جو بات ہے، اللہ کا جو کلام ہے، وہ بھی کس کا ہے؟ سب کا ہے۔ اللہ کے جو جتنے بھی نبی آئے وہ بھی کس کے لیے آئے؟ سبھی کے لیے آئے۔ اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی نبی اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انسانیت کی طرف بھیجے گئے تھے، ایون انسانیت نہیں بلکہ جناتوں کی بھی طرف بھیجے گئے تھے۔ کیا بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھیں، پوری انسانیت کو خطاب کر کے بہت آسان سی ایک بات، اور جس کو کہیں ہم بہت شاندار سی بات اللہ تعالیٰ نے کہی، وہ بات جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا ہی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا بات کہی؟ آیت سے دیکھ کر بتائیے اللہ تعالیٰ نے انسانیت سے کیا بات کہی؟ مائک بھی انمیوٹ کر لیا کریے، اگر بولنا ہوا کرے تو مائک انمیوٹ کر کے بول لیا کریے۔ جلدی سے جواب۔ جی، فضا، بارک اللہ فیک۔ او عبدو، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ او عبدو، تم سب عبادت کرو، اے انسانوں تم سب کیا کرو؟ عبادت کرو، ٹھیک۔ اسی مقصد سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں فرمایا کہ نہیں میں نے پیدا کیا انسانوں اور جنات کو سوائے اس کے کہ وہ کیا کریں؟ میری عبادت کریں، ٹھیک۔ کسی اور مقصد سے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے کمائیاں کرنے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے، دن بھر صاف صفائیاں کرنے کے لیے،
اپنے گھر سجانے اور سنوارنے کے لیے، جائیدادیں اکٹھی کرنے کے لیے، کھانے بنانے کے لیے، جاب کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے، ترقیاں کرنے کے لیے، کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، یا صرف خالی بیٹھنے کے لیے، انجوائمنٹ کرنے کے لیے، فن کرنے کے لیے، ہر وقت انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے، ویکیشنز پہ جانے کے لیے، پکنک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا نہیں کیا۔ یہ تمام مقصد ہمیں پیدا کرنے کے اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھے، ٹھیک ہے؟ ہاں، کس لیے ہمیں پیدا کیا؟ یہ تمام چیزیں نا ضرورتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ضرورتیں ہو سکتی ہیں یہ تمام چیزیں، مان لیجیے گھر کی صاف صفائی ہے، گھر کو سجانا بنانا ہے، جائیدادیں اکٹھی کرنا ہے، کمائی کرنا ہے، جاب کرنا ہے، ترقی حاصل کرنی ہے، کھانا بنانا ہے نا، گھر کے کام کرنے ہیں، شاپنگ پہ جانا ہے، میل جول کرنا ہے، یہ ساری چیزیں نا ہماری ضرورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے مقصد پیدا ہونے کا یہ نہیں ہے۔ مقصد اور ضرورت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے نا؟ ایک ہوتی ہے ضرورت، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ کھانا پینا کیا ہے؟ ہماری ضرورت ہے، مگر کھانا پینا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں ہم ہم کھانے کے لیے پیدا تو نہیں ہوئے نا؟ ضرورت ہے ہماری کھانا کہ ہم ہماری جو سانسیں ہوتی ہیں ہمیں انرجی ملتی ہے تاکہ ہم جی سکیں، چاہے ہم اپنے مقصد کو اور اچھے سے پورا کر سکیں، کھا پی کر ہم کیا کریں، سروائیو کریں تاکہ اپنے ہی مقصد کو پورا کر سکیں۔ جیسے آپ ایک کار کا اگزامپل لیجئے، ٹھیک ہے؟ ایک کار ہوتی ہے یا بائک ہوتی ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس وہ سروائیو کیسے کرے گی؟ جب اس میں پیٹرول یا ڈیزل ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا مقصد پیٹرول اور ڈیزل کھانا نہیں ہے نا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ گاڑی کس مقصد سے لی جاتی ہے کہ وہ ایک جگہ سے کیا کرے، ہمیں دوسری جگہ پر لے جائے، ہمارے لیے سفر کرنا آسان ہو جائے، ہمارے لیے ادھر ادھر جانا آسان ہو جائے، ہے نا؟ ہمارے کام آسان ہو جائے، یہ ہے اس کا مقصد۔ گاڑی لینے کا یہی مقصد ہوتا ہے کیا؟ یہ مقصد ہوتا ہے کہ دن بھر ہم اس کو پیٹرول پلاتے رہیں، دن بھر یہ ڈیزل کھاتی رہے اور کھڑی رہے بس ایک جگہ، ہے نا؟ فیول کھاتی رہے، اس وجہ سے گاڑی لیتے ہیں؟ نہیں لیتے نا؟ چلانے کے لیے لی جاتی ہے، ادھر سے ادھر جانے کے لیے لی جاتی ہے۔ تو ضرورت پوری کر کے انسان کیا کرتا ہے؟ اپنا مقصد پورا کرتا ہے۔ کھانا پینا، رہنا سہنا، بچے، شادیاں، سونا، جاگنا، یہ سب کیا ہے؟ انسان کی ضرورتیں ہیں، لیکن یہ گول آف لائف، یہ مقصد اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے، ٹھیک؟ مقصد کیا ہے زندگی کا؟ سب سے پہلا پیغام انسانیت کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ تم کیوں دنیا میں آئے ہو، تمہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تم نے کیا کرنا ہے یہاں پر؟ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، اور صرف یہ نہیں کہا کہ عبادت کرو، ساتھ ہی کیا فرمایا؟ ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اور کسی کی بھی مت کرو، ہے نا؟ ادھر ادھر لوگوں کی عبادت کرنے میں لگے ہو، کبھی مورتیوں کی عبادت کرنے لگے ہو، کبھی قبروں کی عبادت کرنے لگے ہو، نہیں، عبادت کرنی ہے تو کس کی کرو؟ پھر اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت، ٹھیک ہے؟ ہم نے کہا او بدو، عبادت کرو۔ اب یہ سمجھے کہ عبادت کیا ہوتی ہے، بتائیے جلدی سے، عبادت کیا ہوتی ہے؟ جو لوگ ایاک نعبد میں پڑھ کر آئے ہیں ان کو بہت اچھے سے آتا ہوگا، ہے نا؟ باقی اور لوگ بتائیں مجھے کہ عبادت کیا ہوتی ہے؟ جہاں نماز بچھا کے 5 وقت کی نماز پڑھنا، کبھی کبھی تہجد پڑھ لینا، اشراق کی نماز پڑھ لینا، سال بھر میں ایک بار روزے رکھ لینا، زندگی میں ایک بار حج کو چلے جانا، ہر سال زکوٰۃ ادا کر دینا، کبھی کبھی تھوڑا بہت صدقہ کر دینا، عبادت ہوتی ہے نا؟ صحیح کہہ رہی ہوں میں؟ نہیں، ہما اور فرزا کہہ رہی ہیں کہ میں صحیح نہیں کہہ رہی ہوں۔ جی، پھر کیا ہوتی ہے عبادت؟ اگر یہ عبادت نہیں ہے تو پھر کیا ہوتی ہے؟ صرف اپنے رب کی، دیکھیے ہم نے ایاک نعبد پڑھا تھا نا پیچھے، ہے نا؟ ایاک نعبد، ٹھیک؟
تو جہاں سے شروعات کی تھی ایاک نعبد، پہلی بار آیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تین گروپس کی بات کی تھی، ہے نا، انعمت علیہم، مغضوب علیہم ولضالین، تین یہ گروپس تھے جن پر اللہ نے انعام کیا، جن پر اللہ نے اپنا غضب کیا، جو بھٹک گئے. ٹھیک، پھر سورہ بقرہ شروع ہوئی، اس میں بھی کیا ہوئی، تین ہی گروپس کی بات ہوئی نا، تین کیٹیگری کے لوگ آ گئے. کون کون؟ متقین آ گئے، کافر آ گئے اور منافقین. فوراً اگلی آیت عبادت کے متعلق آ گئی، اس کے بعد جو سب سے پہلا ذکر آیا وہ عبادت آ گئی. تو بس سمجھ لیں کہ شروع بھی عبادت، اینڈ بھی ہماری عبادت. ٹھیک، شروع بھی ہم کہاں سے کریں گے؟ عبادت سے، اور جہاں اینڈ ہوگا ہمارا وہاں پہ بھی ہماری کیا ہوگی؟ عبادت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سٹارٹ بھی تمہاری عبادت ہے، تمہاری اینڈ بھی، تمہاری ابتدا بھی اسی سے، تمہاری انتہا بھی اسی پر. یہی کیا ہے؟ تمہارا کام ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ جو کام ہی ہے ہمارا، جس کام کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں، کیا اس کی سمجھ ہے ہمیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں؟ اگر کوئی ہم سے پوچھ لے کہ عبادت کیا ہوتی ہے، ذرا بتائیے، تو کیا ہم بتا سکتے ہیں؟ غور سے سن لیجئے اور اس کو کہیں پر بھی لکھ لیجئے، تاکہ آئندہ پھر آپ اس کو کھول کر تین چار بار پڑھ لیجئے، اچھے سے آپ کو بتانا آ جائے، ہے نا. ذہن میں اس نام سے ریلیٹڈ ہمارے کیا امیج بنتی ہے؟ ہر وقت ہاتھ میں تسبیح ہو، اور اگر مرد ہے تو اس کے سر پر ٹوپی ہو، اور عورت ہے تو اس کے سر پر دوپٹہ ہو، یا پھر وہ اگر کہیں باہر ہے تو وہ برقع ڈالی ہوئی ہو، وہ نفلیں پڑھ رہا ہے یا پھر وہ قرآن پڑھ رہا ہے. یہ بس عبادت ہے. میں نے روزہ رکھ لیا، یہ بس عبادت ہے. یہ عبادتیں ہیں، یہ اس کے ریچولز ہیں، طریقے ہیں عبادت کے، جن کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. مگر یہ عبادت کا بہت ہی لمیٹڈ معنی ہے. عبادت نام ہے بندگی کا. عبادت کا ورڈ دیکھیے کہ عبادت کا ورڈ کس چیز سے بنا ہے. ٹھیک ہے، عبادت کا ورڈ بتائیے مجھے کس چیز سے بنا ہے؟ روٹ ورڈ بتائیے. او بدو کا عین، با اور دال، ہے نا، عبد سے. عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد کہتے ہیں عربی میں غلام کو، ہے نا. اور غلام، یہ والا غلام آپ دیکھیے کہ اگر آج کے دور کا بھی ہم غلام، پہلے کے دور کے کیسے ہوتے تھے غلام؟ وہ 24 گھنٹے کے غلام ہوتے تھے. وہ ایک منٹ بھی اپنے مالک کی فرما برداری سے الگ نہیں ہوتے تھے. 24 گھنٹے کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے مالک کی فرما برداری کرتے رہتے تھے. اگر ان کا مالک جو ان کو کھلاتا تھا وہ کھاتے تھے، جو ان کو جہاں سلاتا تھا وہاں سوتے تھے، جو ان کو پہناتا تھا وہ پہنتے تھے. آدھی رات کو بھی کہہ دیتا تھا کہ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ تو اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے. اور آج تو خیر نہیں ہے تصور غلامی کا، غلامی سسٹم ختم ہو گیا ہے حضرت عمر کے دور سے ہی. لیکن جو ہے آج بھی آپ دیکھیں کہیں آپ میں سے ہر کوئی کہیں نہ کہیں جاب کرتا ہوگا، یا آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی جاب کرتا ہوگا. وہ 6-7 گھنٹے کی جاب، یا مان لیجیے 2-3 ہی گھنٹے کی جاب ہوتی ہے. مان لیجیے آپ کے گھر میں کوئی میڈ آتی ہے، کام کرنے والی آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ 3 گھنٹے کے لیے آتی ہے. اب اس 3 گھنٹے میں کیا وہ دوسرے لوگوں کا بھی کام کرتی ہے؟ مان لیجیے وہ دوسرے گھر کے بھی کپڑے لے آئی اور آپ کے کپڑوں کے ساتھ دھو رہی ہے، یا وہ دوسرے گھر کے برتن اٹھا لائی اور آپ کے برتنوں کے ساتھ دھو رہی ہے، یا پھر وہ دوسرے گھر کا آٹا اٹھا لائی اور آپ کی روٹی کے ساتھ ان کی بھی روٹی پکا رہی ہے. آپ اس کو سیلری دیں گی؟ آپ اس کو یہ کرنے کی اجازت دیں گی؟ ہوں آپ اس سے کہیں گی ہاں ٹھیک ہے چلو یہ بھی اور 2 گھر کے اور لے آؤ تم کپڑے وپڑے، اور وہ بھی یہاں دھو لیا کرو؟ یہ کہیں گی آپ؟ نہیں کہیں گی نا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اسے کیا کیا ہوا ہے؟ ہائر کیا ہوا ہے. آپ جو اس کو سیلری دے رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس سیلری دینے کا مقصد کہ وہ خالص آپ کے لیے کام کریں. ایون کچھ لوگ تو اتنے زیادہ کٹر ہوتے ہیں کہ وہ گھر کی نوکرانی اگر تھوڑی دیر کو چائے پینے کے لیے بھی بیٹھ جاتی ہے، یا آپ سے تھوڑی باتیں کر لیتی ہے، یا اگر اس کا کوئی فون آ جاتا ہے وہ اٹینڈ کر لیتی ہے، تو اتنی بری طریقے سے جھڑک کر بات کرتے ہیں کہ کیا فون پہ ہی باتیں کرتی رہو گی؟ پورے ٹائم فون پر ہی لگی رہو گی، ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان کیا ہے، اگر وہ کسی کو ہائر کرتا ہے، کسی کو جاب پر رکھتا ہے، یا کہیں خود جاب کر رہا ہوتا ہے، تو وہ جو اس کا باس ہوتا ہے، وہ جو اس کا سر پر مالک ہوتا ہے، اس کی نافرمانی
نہیں کرتا ہے نا؟ تو اسی طریقے کا ایک تصور اپنے ذہن میں لائیے کہ ہم بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے غلام ہے نا؟ اب اپنے بارے میں سوچئے کہ کیا سچ مچ کی غلامی ہم کر رہے ہیں؟ کیا 24 گھنٹے ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں؟ کیا 24 گھنٹے ہم اللہ تعالیٰ کے حکم مانتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ جیسا ہمیں کھلا دیتا ہے وہ کھا کر ہم چپ چاپ صبر کر لیتے ہیں؟ اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے یہ بھی ہمیں دیا تو بہت دیا؟ کیا جو اللہ ہمیں پہنا دیتا ہے اس پر ہمارے دل سے اللہ کا شکر نکلتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ہر سچویشن میں اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہم راضی رہتے ہیں؟ کیا خوشی کے موقع پر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں؟ کیا غم کا موقع آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں؟ کیا ہمارا جینا اور ہمارا مرنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، یا ہم کسی اور چیز کے لیے جی اور مر رہے ہیں؟ ہے نا؟ اچھا آپ دیکھیں کہ یہ جو غلام اور مالک کا رشتہ ہوتا ہے نا؟ تو اس کو تھوڑا سا امیجن کیجئے کہ جب غلام اور مالک کا رشتے کی بات آتی ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ ارے مالک تو بڑا سخت ہوگا، کوڑے مار رہا ہوگا، بہت ظالم ہوگا۔ حضرت بلال کو یاد کر لیجئے، ہے نا؟ اور ان کے مالک کو یاد کر لیجئے، کیسے ظلم و ستم کرتے تھے نا وہ۔ غلام پٹ رہا ہوگا، ہے نا؟ پس رہا ہوگا، پھٹے حال ہوگا، بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا، ہے نا؟ بیل کی طرح صبح شام رات دن کام کر رہا ہوگا۔ یہ ہمارے ذہن میں آقا اور غلام کا کنسپٹ آتا ہے، کیونکہ ہم نے لوگوں کو ایسے ہی سلوک کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بات آتی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ معبود، وہ ماسٹر، وہ آقا ایسا نہیں ہے نا؟ جو اتنا زیادہ سخت گیر، جو اتنا زیادہ اپنے غلام پر، اپنے عبد پر، اپنے عابد بندے پر ظلم کرے، ہے نا؟ تو یہ اس آقا کی بات ہو رہی ہے جو کیا ہے، جس نے اپنا سب سے پہلا انٹروڈکشن کروایا کہ وہ کیا ہے، الرحمن اور الرحیم ہے۔ تبھی تو دنیا بھی قائم ہے نا؟ اگر اللہ تعالیٰ کا رحم نہیں ہو تو یہ دنیا قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ سچ مچ میں ماسٹر بن کر دکھائے، سچ مچ میں باس بن کر دکھائے، جو کہ وہ ہے ہی، ہے نا؟ تو کیا یہ دنیا قائم رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی۔ تو اب چاہے کوئی مانے یا نہیں مانے، سب کیا ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، ہے نا؟ لیکن بہت سارے غلام آقا کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہے نا؟ اور بہت سارے غلام ایسے ہیں جو آقا کو تو مانتے ہیں لیکن آقا کی نہیں مانتے، ہے نا؟ کہہ تو دیتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہے نا؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن جب اللہ کی ماننے کی بات آئے کہ اللہ کی بات بھی مانو تو پھر وہاں سے پھر جاتے ہیں۔ تو بہت سارے غلام اللہ تعالیٰ کے، بہت سارے عبد ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں مانتے، اور بہت سارے غلام ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہی نہیں مانتے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، عیش کرتے ہیں، اسی کی زمین پر چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اسی کا دیا ہوا سب کچھ استعمال کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے اپنے رب کو، اپنے آقا کو نہیں جانتے کہ وہ کیسا رب ہے، وہ کیسا معبود ہے نا؟ تو جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم یہ بات بھی سمجھیں کہ اس اللہ تعالیٰ کی ہمیں پھر کیا کرنی ہے، غلامی کرنی ہے، اور غلامی بھی کس طرح کرنی ہے، تعظیم، طاعت اور محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ہے نا؟ محبت کے ساتھ، مارے دھاڑے عبادت نہیں کرنی ہے، بس نماز کا وقت آیا تو بس ایک مشین کی طرح اٹھے اور جا کر مصلی پر کھڑے ہو گئے، نماز سے فارغ ہو گئے تو پھر اپنی دنیا میں لوٹ آئے، ہے نا؟ عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی غلامی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہی کیا ہے، عبادت کا مفہوم ہے۔ یہ وہ غلام نہیں ہوتا، اللہ کی عبادت کرنے والا عبد جو ہوتا ہے وہ غلام نہیں ہوتا جو نفرت کرتا ہے اپنے آقا سے، ہے نا؟ بلکہ وہ غلام ہے جو کیا کرتا ہے، اپنے آقا سے محبت کرتا ہے۔ تو عبادت میں کیا آ گئی، محبت بھی آ گئی، اور ساتھ ہی محبت کے عاجزی بھی آ گئی، اپنے آپ کو ذلیل کر دینا، اپنے آپ کو نیچا کر دینا، انتہائی محبت کے ساتھ عاجزی اختیار کرنا، تب اصل میں کیا ہوتی ہے، محبت کا مفہوم انسان عبادت کا مفہوم ادا کرتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی لیے جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایاک نعبد، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں،
تو ہم یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، اور صرف ہمارے دعوے کیا ہوتے ہیں؟ جب ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو یہ دعوے ہمارے کیا ہو جاتے ہیں؟ زبانی زبانی ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کو زبانی دعوے پسند ہے؟ انسان زبان سے کہہ دے اللہ ہمارا رب ہے، اور بس اس کے اندر نہ محبت ہو، نہ اللہ کی عزت ہو، نہ اللہ کے اوپر ٹھیک سے جو ایمان ہونا چاہیے وہ ایمان نہ ہو، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کو زبانی محبت کے دعوے انسان کو بھی نہیں پسند ہوتے۔ میں آپ سے ہزار بار کہتی رہوں کہ میں آپ کو بہت چاہتی ہوں، آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ کے لیے مر مٹنے کو تیار ہوں، اور آپ کہیں ذرا مر کر دکھاؤ اور میں وہاں سے بھاگ جاؤں، ہے نا؟ تو انسان بھی کیا ہے، پسند نہیں کرتا، تو یہ کہے گا دیکھو ان کی محبت کیا تھی، چھوٹی تھی، ہے نا؟ تو بھاگ گئی، کام کرنے کا ٹائم آیا۔ ایسی اب کوئی ہسبینڈ ہے آپ سے کہے بیگم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کو بہت چاہتا ہوں، آپ کے لیے تو چاند ستارے توڑ کر لے آؤں گا، اور وہ نہ کھانا کھلائے اپنی بیگم کو، نہ پانی پلائے، نہ اس کو ٹھیک سے رکھے، نہ اس کی کسی ضرورت کا خیال کرے، تو کیا ہوگی؟ یہ اصلی محبت تو نہیں ہوگی نا، ہے نا؟ تو زبانی دعوے انسان کو ہی پسند نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان تو بہت زیادہ بلند ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پسند بھی نہیں آتے۔ ٹھیک، آپ دیکھیں کہ جو عبادت کا تقاضا اللہ تعالیٰ ہم سے کرتا ہے نا، کہ انسان کیا ہو، عاجز ہو جائے، اپنے آپ کو کیا سمجھے؟ بہت چھوٹا سمجھے، اپنے آپ کو بہت نیچا کر لے کہ اللہ تیرے مقابلے میں ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہے نا؟ پھر کیا کرے؟ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام ہم کیا کر رہے ہیں؟ تیری محبت میں کر رہے ہیں، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں تعظیم بھی شامل ہو۔ تو ذرا چیک کریں کہ کیا عام زندگی کے اندر ہم اسی طرح جھکے ہوئے ہیں اللہ کے آگے؟ اور آپ دیکھیں جھکنا صرف رکوع اور سجدوں میں نہیں جھکنا ہوتا ہے نا؟ سر کا جھکنا جھکنا نہیں ہوتا ہے، اور اس سر کے اندر جو عقل ہے نا، اس سر کے اندر جو دماغ ہے، جو ذہانت ہماری چل رہی ہوتی، اس عقل کا جھکنا بھی لازمی ہوتا ہے نا؟ اللہ کے مقابلے میں اس عقل کا کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ عقل کس کے تابع ہونی چاہیے؟ اللہ کی اطاعت کے، اللہ کی شریعت کے تابع عقل کو ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ عقل یہ کہتی ہے کہ مجھے زیادہ معلوم ہے، میں زیادہ جانتی ہوں، میں اچھے سے بتا سکتی ہوں کہ تمہارے لیے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے نا؟ یا پھر اللہ بتا سکتا ہے ہمارے بارے میں کہ ہمارے لیے صحیح اور غلط کیا ہے؟ بتائیے۔ آپ کی عقل زیادہ بڑی ہے یا اللہ زیادہ بڑا ہے؟ اللہ زیادہ بڑا ہے، ظاہر ہے نا؟ تو جب اللہ زیادہ بڑا ہے تو پھر اپنی عقل کو، اپنی خواہشوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی جو بھی آپ کے اندر خرافاتیں پیدا ہوتی ہیں اللہ کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، اللہ کے راستے میں آڑ بن جاتی ہیں، اللہ کی عبادت کے راستے میں آ کر کھڑی ہوتی ہیں، ان کو کیا کرنا ہے؟ سبھی کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے آگے جھکا دینے کا نام عبادت ہے۔ تو پھر عبادت کیا ہوئی؟ ہر اس چیز کا جامع نام جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، ہے نا؟ یا ہمارا ظاہر ہو، کیونکہ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری بھی اختیار کرنے کے لیے کہی ہے نا ہم سے۔ نماز، اگر نماز کے اندر کیا ہے؟ ہمارا دل بھی حاضر ہو، ہمارا جسم بھی ورک کر رہا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ لیٹے لیٹے دل دل میں پوری آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، دل دل میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں، دل دل میں جو ہے وہ پڑھ لیں، اور آپ کہیں ہو گئی میری نماز۔ نہیں، ظاہر عمل بھی بتایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے اس طرح سے تکبیر کہنی ہے، اس طرح سے ہاتھ باندھنا ہے، اس طرح سے رکوع کرنا ہے، سجدہ۔ تو ظاہر ہو یا باطن ہو، ہے نا؟ قول میں ہو آپ کی، یا آپ کی باتیں ہوں، آپ کی زبان سے ادا کیے ہوئے لفظ ہو، یا پھر آپ کے افعال ہوں، آپ کے اعمال ہوں، ٹھیک، سب کے سامنے کیا گیا عمل ہو یا پھر وہ عمل چھپ کر کیا گیا ہو، یہ ہے عبادت۔ یہ مقصد اعظم زندگی کا، ہماری سب سے بڑا مقصد کہ ہم کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، اسی کے بندے بن کر ہی رہیں۔ جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی کام پر کیا کریں؟ ہم اپنا فوکس کریں۔ ٹھیک ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ کہ ہم ہمیشہ کیا ہوں؟ اللہ کی بندگی میں لگے رہیں، اللہ کی بندگی سے باہر ہم نے نہیں نکلنا۔
ٹھیک اچھا، اب بہت سارے کام ہوتے ہیں انسان کی ضرورتیں، جیسے کھانا پینا ہو گیا، جیسے سونا ہو گیا، 6 7 گھنٹے ہم سو بھی جاتے ہیں، کہیں جانا ہو گیا، ہماری جاب ہو گئی ہے نا، وہ بھی ضروری ہوتی ہے، خاص طور پر مردوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی ہے، کچھ عورتوں کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے، کچھ مردوں کے لیے بھی۔ مردوں کے لیے تو سمجھ لیجئے کہ لازماً وہ کام کریں گے، کچھ نہ کچھ بزنس بھی کریں گے۔ تو اب تو انسان 24 گھنٹے کا غلام نہیں بچا، اس کے دوسرے کام میں لگ گیا، پھر اللہ کی بندگی کیسے کریں گے ہم؟ 24 گھنٹے اللہ کے غلام کیسے بنیں گے؟ ہوں بتائیے، اب سو گئے مان لیجیے ہم پورے دن عبادت کرتے رہے، 8 گھنٹے کے لیے ہم سو گئے، پھر تو عبادت نہیں ہوئی۔ تو آپ دیکھیں کہ جب ایک مومن، ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتا رہتا ہے پورے دن، ہے نا، مان لیجیے ہم صبح کرتے ہیں، صبح کس طرح ہونی چاہیے ہماری؟ ہم صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم کس طرح اٹھتے ہیں کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، دعا پڑھتے ہوئے اٹھتے ہیں نا؟ سب پڑھتے ہیں نا دعا؟ دعا پڑھ کر اٹھا کریے، ہے نا، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ شکر ہے اس رب کا جس نے ہمیں کیا کیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، اور اسی کی طرف ہمارا لوٹنا ہے۔ تو دعا پڑھ کر اٹھتے ہیں، پھر کہاں جاتے ہیں ہم؟ سب سے پہلے ہر کسی کی دوڑ کہاں ہوتی ہے؟ واش روم کی طرف ہوتی ہے۔ جب ہم واش روم جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں ہم؟ ہمیں سنتیں بتائی گئیں کہ واش روم میں کیسے جانا ہے، دعا پڑھتے ہوئے جانا ہے، لیفٹ پیر جو ہے اپنا اندر رکھنا ہے نا، پھر جب باہر آنا ہے تو رائٹ لیگ جو ہے وہ باہر نکالنا ہے، اس کے بعد دعا پڑھنی ہے واش روم سے نکلنے کی، ٹھیک، اس کے بعد وضو کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، ہے نا، اب دیکھیے شروعات ہی کہاں سے ہوئی؟ ہماری بندگی سے ہوئی، اللہ کے حکموں کے مطابق اٹھے ہم نے، اپنی صبح کی، صبح کے اذکار پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا پکانے میں لگ جاتے ہیں، جب کھانا پکاتے ہیں یا بچوں کو تیار کر رہے ہیں، ہے نا، سب کس کی رضا کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، جو بھی کام کرتا ہے، مان لیجیے کسی کی جاب ہے، کوئی جاب پر جا رہا ہے، تو وہ اس چیز کا دھیان رکھے کہ اس جگہ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے جاب کرنے کی؟ میں ایک عورت ہوں، کیا اللہ تعالیٰ اس چیز سے راضی ہوگا جہاں پہ میں جاب کر رہی ہوں؟ میرا کوئی بزنس ہے، میں نے کوئی بزنس اسٹارٹ کیا ہے، تو کیا یہ حلال ہے؟ یہ کمائی میرے لیے جائز ہے؟ جس سورس سے بزنس شروع ہوا ہے، کیا وہ میرے لیے صحیح ہے؟ تو میں اللہ کی رضا کا خیال رکھوں، وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کا عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ پورا دن آپ جب سنتوں پر عمل کرتے ہیں، مان لیجیے آپ کھانا بھی کھاتے ہیں، آپ نے بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کیا، سیدھے ہاتھ سے کھایا، کھانے کے ٹائم آپ نے جو ہے وہ بات نہیں کری زیادہ، ٹھیک ہے، سنت کے مطابق آپ نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد آپ نے دعا پڑھی، اور دعا پڑھ کے آپ نے دوسروں کا بھی خیال رکھا، ہے نا، دوسروں کو بھی کھلا دیا، تو پھر یہ کھانا پینا، یہ آپ کی جاب، یہ آپ کا بزنس، ایون مومن کا سونا بھی کیا ہوتا ہے؟ جب وہ اذکار پڑھ کر سوتا ہے، اور سوتا ہے اور یہ نیت کر کے سوتا ہے کہ میں تہجد میں اٹھوں گا یا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھوں گا، تو وہ اس کی 6 7 گھنٹے کی نیند بھی کیا ہوتی ہے؟ عبادت میں شمار ہوتی ہے، چاہے پھر وہ تہجد کے لیے اٹھے یا نہیں اٹھے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو مومن کا ہر کام جب وہ اللہ کی اطاعت میں مصروف ہو کر کرتا ہے، چاہے اس کی خوشی ہو، چاہے اس کا غم ہو، چاہے اس کا جینا ہو، چاہے مرنا ہو، چاہے اس کا کھانا پینا ہو، چاہے اس کا سونا اٹھنا ہو، ہر کام کیا ہو جاتا ہے؟ عبادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ ایون عورتوں کے لیے گھر کے کام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کرے ہیں؟ عبادت میں شمار کر دیے ہیں، کیونکہ گھر کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر رکھی ہے نا، تو جب وہ کھانا بناتی ہے، جب وہ صفائی کرتی ہے، جب وہ برتن دھوتی ہے، جب وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے، جب وہ اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہوتی ہے، ہر کام کیا ہے؟ اس عورت کا بھی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے، جب وہ اللہ کی بتائے ہوئے قانون کے مطابق، اللہ کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ان کاموں کو انجام دے رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتی ہے اصل میں محبت اللہ تعالیٰ سے، اصل میں عبادت کے انسان کیا کرے؟ اللہ کی محبت میں سارے کام کرے، اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو لگا دے، ٹھیک۔ تو خلاصہ کیا آپ دیکھیں کہ عبادت کے نا 3 ارکان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہے کمال درجے کی محبت، عبادت کا پہلا رکن ہوتا ہے کمال درجے کی انسان کیا کرے؟ محبت۔ پھر دوسرا رکن ہوتا ہے کمال درجے کی امید، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے کمال درجے کی امید۔
اللہ تعالیٰ سے جو بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آئے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید لگانا. پھر تیسرا ہے کمال درجے کا خوف بھی ہونا. ٹھیک ہے، سمجھ لیجئے یہ انگریڈینٹس آف عبادت ہے، عبادت کی ریسیپی ہے یہ. ٹھیک کہ محبت بھی کمال درجے کی کریں آپ اللہ تعالیٰ سے. اللہ سے جب امید لگائیں تو وہ بھی کیا ہو جیسے ہم انسانوں سے لگاتے ہیں نا امید، اس سے بھی اچھی امید اللہ سے لگائیں. انسانوں سے لگا لیتے ہیں نا، مان لیجیے وہ ابھی بچے چھوٹے ہیں، ہم ان کو پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں، شروع دن سے ہم کیا ہے ان اولادوں سے امید لگا لیتے ہیں، لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں کسی نہ کسی طرح. یا تو ماں باپ کی طرف سے نیگیٹو ری ایکشنز ہو جاتے ہیں یا اولادوں کی طرف سے ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے اچھی امید لگا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا ہے. تو اللہ سے محبت بھی کمال درجے کی ہو، اللہ تعالیٰ سے امید بھی کمال درجے کی ہو. اور اس میں صرف محبت میں کیا کبھی کبھی انسان کیا ہوتا ہے محبت میں سر پہ بھی چڑھ جاتا ہے نا. بہت سارے لوگ دیکھے ہیں نا محبت کرنے میں سر پر بھی چڑھ جاتے ہیں. تو پھر کیا ہے ایک اور ریسیپی بتا دی، ایک اور انگریڈینٹ بتا دیا کہ کمال درجے کا خوف بھی ہو اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، انسان کیا کرے ڈر ڈر کر محبت بھی کرے اللہ تعالیٰ سے، ڈرے بھی. کس بات سے ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو، ہر کام میں چیک کریں، کوئی بھی کام کرنے جائیں چیک کریں کہ کیا میں یہ کام کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہی ہوں، کیا میرے اس کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، کیا میرا یہ کام اللہ کی محبت کو بڑھاتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی محبت مجھ سے چھین لیتا ہے نا. اور محبت کرنے والا اگر کسی سے محبت کی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا کہ انسان ڈرتا ہے پھر، ہے نا، کہ یہ مجھ سے ان کا ساتھ مجھ سے نہ چھوٹ جائے. مان لیجیے ماں باپ اپنے اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں، کیا کوئی ماں باپ چاہے گا کہ ہماری زندگی میں ہماری اولاد ہم سے جدا ہو جائے؟ یا پھر پیرنٹس سے بچے کتنی محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایک پیرنٹ چلا جائے ہمارا دنیا سے، حالانکہ جانا ہی ہوتا ہے ان کو، ہے نا. تو محبت جب انسان کو ہوتی ہے اور سچی محبت اگر وہ کس سے کرتا ہے تو وہ چاہتا نہیں ہے کہ وہ محبت کر جس سے ہم نے کی وہ ہمیں چھوڑ کر چلا جائے، ہے نا، یا اس کی محبت کیا ہو کم ہو جائے تھوڑی بہت بھی، کبھی بھی ایسے کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے برابر کا خوف بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا کوئی کام مجھ سے نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینی پڑے یا اللہ تعالیٰ کی محبت مجھ سے کم ہو جائے. ٹھیک ہے، جہاں تک کمال درجے کی محبت کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایمان والوں کے لیے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے جو ہوتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہمارے اندر ایمان ہے، تو وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کی محبت میں بہت زیادہ شدید ہوتے ہیں. دنیا میں جن بھی چیزوں سے محبت کرتے ہیں ان سے سب سے بڑھ کر ان کی محبت صرف اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب اپنی ایمان کو چیک کر لیجئے کہ کیا ہماری ایمان میں یہ والی بات ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، یا پھر ہم کسی اور چیز سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہو گئی ہے نا. پھر آپ دیکھیں اس کی رحمت سے بھی کیا ہو انسان کو امید ہو. ٹھیک ہے، یرجون رحمتہ، وہ کیا کرتے ہیں اس کی رحمت کی امید لگاتے ہیں. ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قل للذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تو تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے امید لگا لی کہ ہم مایوس نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمارے ہر گناہ معاف کر سکتا ہے. اب ہم کیا ہو گئے لگ گئے لائن پہ گناہوں کی، گناہ پر گناہ کرے جا رہے ہیں کرے جا رہے ہیں کرے جا رہے ہیں. ارے اللہ سے اچھی امید لگاؤ، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ تو بخش دے گا، ہے نا. نہیں، ایک چیز اور ہمیں سکھائی گئی کہ ساتھ ہی انسان خوف بھی کرے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ کیا کرتا ہے پکڑ بھی لیتا ہے نا. ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ کیا ہے بہت زیادہ سخت ہے. اگر وہ پکڑنے پر آئے تو پھر وہ چھوڑے گا نہیں، ہے نا. عذاب کا خوف بھی کیا ہو انسان کے اندر آ جائے. ٹھیک، اور یہ جو عبادت ہم کرتے ہیں یہ صرف آخرت کا فائدہ نہیں دلواتی ہے ہمیں. انسان یہ سمجھے کہ بس آخرت میں اس کا اجر ملنا ہے
اور دنیا میں تو کیا ہی ملے گا، ہے نا؟ نہیں، بہت سارے فائدے اس دنیا میں بھی ہمیں عبادت کے ملتے ہیں۔ عبادت تو انسان کی کیا ہے، ضرورت ہے، اور یہ عبادت کر کے ہم اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی احسان نہیں کرتے۔ کبھی بھی یہ خیال آپ کے ذہن میں نہیں آئے کہ ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا، اللہ کا نے جو ہمارے اوپر اپنا حق رکھا تھا کہ نماز پڑھو، عبادت کرو، یہ ہم تو بہت زیادہ عبادت گزار ہیں، ہم تو دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، ابھی نماز پڑھ کر اٹھے، ابھی کلاس لے رہے ہیں، ابھی کلاس کے بعد ہم پھر نماز پڑھیں گے، پھر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں۔ کبھی بھی یہ خیال ہمارے ذہن میں نہیں آنی چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں ابلیس بھی کیا تھا، بہت زیادہ عبادت گزار تھا، ہے نا؟ اتنا عبادت گزار کہ وہ فرشتوں میں شامل آنے ہی والا ہے بس قصہ ابلیس کا۔ ٹھیک، تو وہاں پر آپ دیکھیں گی اور زیادہ کہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا، اور عبادت گزار ہونے کے باوجود کیا آ گیا اس کے اندر؟ تکبر آ گیا نا اپنی عبادت کا۔ کیا کہنے لگا؟ انا خیر منہ، میں تو اس سے زیادہ بہتر ہوں، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو کیا کر دیا، تو نے مٹی سے بنا دیا۔ ٹھیک ہے، تو کبھی بھی یہ سوچنا نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر احسان کر رہے ہیں یا عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہمارے طرف سے پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے کیا ہے، بے نیاز ہے۔ اگر تم عبادت کرتے ہو تو تمہارے لیے ہی اچھا ہے، اور اگر تم نہیں کرتے، تم برائیاں کرتے ہو، تو پھر تمہارے ہی لیے کیا ہے، برا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں اس میں بگڑے گا، نہ تمہاری عبادتوں سے اللہ تعالیٰ کو فائدہ پہنچے گا، نہ تمہاری برائیوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان ہوگا۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ اے جن اور انس، اول اور آخر، یعنی کہ شروع سے لے کر آخر تک کے جن اور انس، اگر تم تمام لوگوں کے دل اس متقی اور اس پرہیزگار آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں، تب بھی کیا ہے، میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اے جن اور انس، اول اور آخر، اگر تم تمام لوگوں کے دل اس فاجر اور کافر آدمی کے دل کی طرح ہو جائے، تب بھی میری سلطنت میں کوئی نقصان، کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہر فرشتہ، آسمان زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا۔ کوئی پیڑ، کوئی پودا، کوئی پتا، کوئی پتھر، کوئی بھی مخلوق زمین اور آسمان کی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کر رہی۔ اللہ کو ہماری کیا ضرورت ہے نا؟ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ انسانوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور اس کو چاہیے بھی کیا کہ انسان مجھ سے محبت کرے۔ وہ انسان کی محبت کی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے۔ آپ کی کوئی قدر نہیں کرے گا، آپ کی محبت کو ہر کوئی ٹھکرا دے گا، لیکن جب آپ اللہ سے محبت کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پوری وفا نبھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ سے زیادہ وفادار کون ہوگا؟ اللہ سے زیادہ بڑھ کر وفا کون نبھائے گا؟ اللہ سے زیادہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اللہ سے محبت کرتی ہیں، آپ کو پتہ ہے اللہ کی محبت، اللہ سے جب کوئی بندہ محبت کرنے لگتا ہے، آپ نے کتنی بار وہ حدیث پڑھی ہے کہ جب اللہ کو چاہنے لگتا ہے بندہ، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں، اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ پھر آپ صرف دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے تک وہ محبت نہیں رکھتا، پھر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جبریل امین کو بلاتے ہیں، پھر فرماتے ہیں اس سے کہ اے جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبریل بھی کیا کرتے ہیں، پھر ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل جو ہے تمام فرشتوں میں جا کر کہتے ہیں، آسمان والوں میں، کہ فلاں شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو سب فرشتے کیا ہیں، اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کی محبت کیا ہوتی ہے، زمین اور آسمان میں ڈال دی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے کیا کرتے ہیں، ہر مخلوق کیا کرتی ہے، اس بندے سے محبت کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، پتہ نہیں آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، ایک بندہ جو نماز کا پابند ہوتا ہے، جو ہر وقت، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، جو وقت پر جماعت کی نماز ادا کرتا ہے، اور اگر وہ کسی ٹائم نہیں جاتا مسجد تو فرشتے اس کی ڈھونڈ مچا دیتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان گم گیا اور بہت امپورٹنٹ تھا، اپنے گھر کا بندہ تھا، اس کے لیے انسان کیا کرتا ہے، ڈھونڈنا اس کو شروع کر دیتا ہے کہ وہ آخر گیا تو گیا کہاں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ کیا ہے، اس کے گھر تک آ جاتے ہیں، اور گھر پر آ کر کیا کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اگر وہ، ظاہر ہے ایسا شخص صرف بیمار ہی ہوگا، بہت زیادہ بیمار ہوگا، تبھی وہ مسجد نہیں جائے گا نا، جس کو اتنی زیادہ نماز سے محبت ہو۔ تو جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو اس کے لیے عیادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے،
تو اس طرح جو ہے اللہ کی محبت وفاداری نبھاتی ہے. جب آپ اللہ کے وفادار ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا وفادار ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس طرح آپ سے کیا ہے، وفاداری نبھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ ہمارے پورے جسم کو ہی اس طرح بنایا ہے کہ عبادت کریں گے ہم تبھی ہمارا جسم صحت مند رہتا ہے اور ہم مطمئن بھی رہتے ہیں، ہمارا ذہن پرسکون رہتا ہے، ہم جو ہے سیٹسفائیڈ رہتے ہیں. ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تو ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمارے دل اطمینان پاتے ہیں نا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ اللہ کے ذکر میں ہی کیا ہے، دلوں کا چین، دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون ہے. علم حاصل کرتے ہیں اللہ کی عبادت ہی کرنے کے لیے کرتے ہیں نا، تاکہ ہم اپنی زندگی اور زیادہ بہترین بنا لیں. تو پھر کیا ہے، علم حاصل کرتے کرتے ہمیں بہترین زندگی کا پتہ لگ جاتا ہے کہ کس طرح ہم اللہ کی رضا پر راضی ہونے والی زندگی گزار سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری جو کہتے ہیں نا کہ بلٹ جو ہمیں کیا ہے، وہ کیا ہی اس طرح ہے کہ ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اسی میں ہمیں سکون بھی ملتا ہے. اور یہ سکون کی دولت آپ دیکھیں عبادت گزاروں کو کس قدر حاصل ہوتی ہے کہ پھر ایک چیز بھی ان سے چھوٹ جاتی ہے تو وہ روتے ہیں، ہے نا. میں نے کتنے سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں، میں نام نہیں لوں گی، لیکن میں نے میری ایک باجی ہے، ان کی ایک کلاس چھوٹ جاتی ہے تو وہ رونا لگا دیتی ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا ایسا گناہ ہوا کہ میری اللہ تعالیٰ نے کلاس چھوٹوا دی، ہے نا. تو ایسے بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں پھر جن کو ایک عمل بھی ان کا رہ گیا اگر، جو وہ مستقل کرتے ہیں، جو پنچوالٹی سے کرتے ہیں، اور اس پر کیا ہے ان کو پھر افسوس ہوتا ہے، ان کو غم ہوتا ہے، ان کو رونا آ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، ہے نا. تو ظاہر ہے جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، ہماری باڈی بھی اسی طریقے سے بنائی ہے، اور اسی میں کیا ہے، ہمارے جسم کو سکون بھی ملتا ہے نا. ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ دو نمازیں چھوٹ جائیں آپ کی، دو تو میں بہت بڑی بات کر رہی ہوں، ایک نماز آپ کی چھوٹ جائے آپ سکون سے نہیں رہ سکتے. دیر ہوتی رہے اس نماز کو، آپ کا دل کیا ہے، اسی میں پڑا رہتا ہے، دیر ہو گئی، دیر ہو گئی، دیر ہو گئی، ہے نا. آپ کہیں پر بھی ہو، آپ کا دھیان کیا ہے، نماز کی طرف رہتا ہے. آپ کہیں جا رہے ہوں، آپ کو کیا رہتی ہے، صرف یہ نماز کی بات کر رہی ہوں. آپ سوچیں کہ اگر حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ گئے اگر ہم، تو پھر ہمارا ذہن کس طریقے سے ہو جائے گا، ہے نا. پھر تو اگر کوئی بھی کام، ایک تو نافرمانی کا ہم کریں گے نہیں، اور جو بھی کام کرنے جائیں گے بس ہم یہی دھیان رکھیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہے اس میں، کیا اللہ تعالیٰ کا کہنا اس میں مانا جا رہا ہے یا نہیں مانا جا رہا ہے نا. تو یہی فیلنگ جو ہے انسان کی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیں تمام انسانیت کو اللہ کا کیا پیغام ہے نا، او بدو ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. یہی پیغام لے کر کے آیا قرآن، آیا پچھلی کتابیں بھی یہی پیغام لے کر آئی. تمام انبیاء اکرام علیہ السلام یہی پیغام لے کر آئے، اور قرآن جو ہے اس کا گواہ ہے نا. جتنے بھی انبیاء گزرے، حضرت صالح علیہ السلام کو یہی حکم دیا، انہوں نے آ کر یہی حکم دیا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. انہوں نے کیا کہا، اے میری قوم تم اپنے رب کی، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. شعیب علیہ السلام آئے، انہوں نے کیا کہا، سب سے پہلے جو دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے کیا کہا، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا ربی اعبدوا اللہ ربی و ربکم. اور مسیح نے کہا، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور اپنے رب کی عبادت کیجئے، کب تک کیجئے، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. موت آنے تک اللہ کی عبادت کرنی ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ. اپنے رب کی عبادت کیجئے اور اس کی عبادت پر جم جائیے، ہے نا. ایسا نہیں ہو کہ ایک دن تو عبادت ہو رہی ہے، دوسرے دن غائب. ایک دن تو خوشی میں تو عبادت ہو رہی ہے، غم میں غائب، یا غموں میں تو عبادت ہو رہی ہے، بہت اللہ یاد آ رہا ہے، بہت اللہ اللہ ہو رہی ہے نا. تسبیح چل رہی ہے اور وظیفے چل رہے ہیں اور قرآن ہر روز کھولا جا رہا ہے، اور خوشی کا موقع آیا تو پھر اللہ غائب، ہے نا. نہیں، کیسے جم جائیے اللہ کی عبادت پر. اور سوچ لیجئے کہ یہ حکم اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت بھی، یہ اللہ کا جو حکم تھا کیسے مانا کہ ہاں حقیقت میں موت آنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، مرض الموت میں بھی سر پر پٹی باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں میں
مسجد کی طرف نکلے، دو لوگوں کے کندھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رکھے ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھا دیا کرتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی، سکرات الموت میں مسواک کر کے نماز ادا کی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ موت کی سختیاں تھی اور اس میں بھی صرف نماز نہیں ادا کر رہے تھے بلکہ مسواک کر کے نماز ادا کر رہے تھے۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہوئے، 3 بار نماز کے لیے کھڑے ہوئے، بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے تو پھر پانی منگایا، پانی اپنے سر پر لوٹا، پھر کھڑے ہوئے، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے، پھر پانی منگایا، سر پر پانی لوٹا، پھر کھڑے ہوئے، پھر بے ہوش ہو گئے۔ اس طرح 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رکھ۔ آپ دیکھیں ذرا سا سر میں ہمارے درد ہو جاتا ہے، ذرا سا فیور آ جاتا ہے، ذرا سی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسی دوائیں کھا کر سوتے ہیں کہ ہماری کئی وقتوں کی نمازیں غائب ہو جاتی ہیں اور نہ ہمیں ان کی فکر ہی ہوتی ہے نا؟ جبکہ مومن کو سب سے پہلے کس کی فکر ہونی چاہیے؟ نماز کی ہی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ ساری ہی عبادتوں میں توحید کے بعد جو سب سے پہلے کام آنے والی چیز ہے وہ نماز ہی ہے نا؟ نماز کی ادائیگی ہی ہے، نماز کا سوال ہوگا، ہے نا؟ نماز بھی کیا ہے؟ سب سے پہلے ہماری نماز ہی تولی جائے گی۔ تو آج اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، میں نے آپ سے کہا ہی تھا کہ تو آیت اتنی خوبصورت، اتنی پیاری اور اتنی بہترین ہے کہ اس کے بارے میں انسان جتنی کھوج لگائے، جتنا بولے اتنا ہی کم ہے نا؟ تو انشاء اللہ تعالیٰ اس کو کل کنٹینیو کریں گے، ربکم کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ نہیں فرمایا اعبدوا اللہ کہ اپنے اللہ کی عبادت کرو، ہے نا؟ بڑے پیار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو، ہے نا؟ اپنے رب کی، ہے نا؟ یہ بھی نہیں کہا کہ رب کی عبادت کرو بلکہ کیا کہا؟ اپنے رب کی، ہے نا؟ جیسے ہم کہیں نا کہ ایک انسان کہے کہ جیسے میں ہوں، ہے نا، مہناز کی بات مانو، اور کوئی کہے کہ اپنے ٹیچر کی بات مانو، دونوں میں فرق ہوتا ہے نا؟ ہم؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بتائیے۔ کوئی کہے مہناز کی بات مانو، ہاں جیسے ہماری الماس سے کوئی کہے کہ تم اس مہناز کی بات مانو، اور کوئی کہے تم اپنی ماں کی بات مانو، ہے نا؟ تو ان دونوں باتوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ کیا فرق ہوتا ہے بتائیے؟ بولنے کا انداز دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کا نا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اور بولنے کا جو انداز ہوتا ہے نا، بولنے کی جو بولنے کے لیے جو انسان ورڈ سلیکٹ کرتا ہے، زمین آسمان کے فرق ہو جاتے ہیں ایک ہی بات سے، ایک ہی جملے سے، ہے نا؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کی اپنائیت کس میں ہے؟ اپنی ماں کی بات ماننے میں یا مہناز کی بات؟ اپنائیت کس میں آ رہی ہے؟ اپنا پن کس میں لگ رہا ہے نا؟ ایک طرف ہم کہیں اللہ کی بات مانو، ایک طرف ہم کہیں اپنے رب کی بات مانو، اپنائیت کس میں آ رہی ہے؟ اپنے رب کی بات ماننے میں، ہے نا؟ تو اپنائیت سے بڑی محبت سے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام انسانیت کو خطاب کیا ہے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نا سب سے ہی محبت کرتا ہے، تمام لوگوں سے محبت کرتا ہے، صرف مومنوں سے، متقین سے وہ تو سمجھ لیں کہ اس کا افیکشن ہے نا؟ ایک ہوتا ہے لو، ایک ہوتا ہے افیکشن۔ تو لو اللہ تعالیٰ کا سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ بس اپنے لیے اللہ تعالیٰ کو خاص مت کر لیا کریے۔ اور یہ چیزیں نا، یہ آیتیں اس طرح کی آیتیں ہیں جو آپ کو نا دین کی دعوت، جب آپ نان مسلم میں کھڑے ہوتے ہیں نا بتانے کے لیے، یہ آیتیں بتائیں، ٹھیک ہے؟ کہ دیکھو اللہ نا تم سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ صرف ہمارا نہیں بلکہ تمہارا بھی رب ہے نا؟ تو یہ آیتیں جو ہیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے محبت کے ساتھ انسانوں کو خطاب کیا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، ہے نا؟ اور یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کو آپ نہیں بول سکتے، آپ نہیں، یہ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کو آپ نہیں بول سکتے؟ ہاں دیکھیے، ہمارے دین میں نا ہر چیز نیت پر ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم کسی نان مسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم ایسے ہی کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ ایک ہے نا؟ تو کیوں؟ اس لیے کہ جو پلورل ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، جمع نہیں ہے اللہ تعالیٰ، جیسے اور لوگوں کے یہاں کانسیپٹ ہے نا
کہ یہ بھی اللہ، یہ بھی بھگوان، یہ بھی بھگوان، یہ بھی ان کا خدا، یہ بھی ان کا خدا، یہ کانسیپٹ ہے. تو ان کے بہت سارے بھگوان ہوتے ہیں تو یہ پلورل میں آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ایک، وہ ایک ہے نا، اس کو ایک سے ہی مخاطب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہم کبھی کبھی ایک کو تو سے بھی بول دیتے، تم سے بھی بول دیتے، یا آپ سے بھی بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بیسٹ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو تو سے ہی بولیں. ٹھیک ہے. تو ہمارا رب ہے. ٹھیک. اور اگر کوئی آپ سے بول رہا ہے تو ظاہر ہے اس کی نیت تو یہ نہیں ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہت سارا بنا رہا ہو، کہ کئی سارے اس کے اللہ ہیں. نہیں، نعوذ باللہ، ایسا تو نہیں بنا رہا. اس کی نیت میں تو یہ نہیں ہے. تو نیت بھی دیکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. مجھے بھی بہت سارا کنفیوژن رہتا تھا اس چیز پر، لیکن اب الحمدللہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب میری سمجھ میں آ گئی ہے کہ اگر آپ ایسی جگہ پر تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت کر رہے ہیں کہ جہاں پر نان مسلمس وغیرہ بھی ہیں، تو وہاں پر آپ تو سے ہی بولیے، تاکہ ان کو لگے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اور یہ اللہ کو ایک ہی مانتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہم تو سے، ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے نا کہ جب ہم تو سے کسی کو بولتے ہیں نا تو وہ کیا ہوتا ہے، ہر کسی کو تو نہیں بولا جاتا نا. بہت قریبی جو ہوتا ہے بندہ، اسی کو ہم تو سے بلاتے ہیں نا. جہاں پر ہماری جھجک مٹی ہوئی ہوتی ہے، اپنے دوست یار ہے نا، ایسے لوگوں کو تو سے بولتے ہیں نا. تو اپنائیت بھی جو ہے نا تو میں ہی آتی ہے. ٹھیک ہے. باقی اگر کوئی آپ بول رہا ہے، اس طریقے سے بول رہا ہے، تو اس پہ ہم جج نہیں کریں. ٹھیک ہے. اس کی نیت میں خرابی تو نہیں ہوتی ہے، وہ صرف اس کے کبھی کبھی ہوتا ہے نا. اب جیسے لکھنؤ میں لوگ ہیں، وہ گالی بھی بکتے ہیں تو آپ جناب سے ہی بکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لہجے میں، لہجوں کا بھی فرق ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا بول چال میں ڈفرینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ آیت آ گئی سمجھ میں؟ اتنی باتیں میں ایک چیز کے بارے میں اس لیے کرتی ہوں کہ تین تو آپ کے دماغ میں بیٹھے، ہے نا. تو امید کرتی ہوں کہ تین تو بیٹھ ہی گئی ہوں گی. بیٹھی نہیں بیٹھی؟ جو لوگ نوٹ کرتے ہوتے ہیں الحمدللہ ان کے اور زیادہ بیٹھ جاتی ہیں، ہے نا. چلیے پھر دعا پڑھ لیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.